شیطان بہت شیطانی قوتیں رکھتا ہے، لیکن اللہ کے خاص بندے شیطان سے قوی ہیں، طاقتور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، فرماتے ہیں کہ صدقے کے مال میں حضور نے مجھے امین مقرر کیا، پہرے دار مقرر کیا۔ تو کہتے ہیں میں پہرے پہ تھا، ایک شخص آیا، اس نے چادر بچھائی اور جلدی جلدی سے وہ غلہ، وہ کھجوریں، وہ مال اپنے کپڑے میں ڈالنے لگا۔ میں نے دوڑ کے اس کو پکڑ لیا، تو اس نے اپنا آپ مجھ سے چھڑانا چاہا، لیکن میرے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی، وہ چھڑا نہ سکا۔ اس نے کہا کہ میں کثیر العیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو بھوک نے مجھے چوری پہ مجبور کیا، میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں۔ کہتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ خیر رات گزر گئی، صبح ہوئی، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی حضور وہ بڑا مجبور شخص تھا کوئی، اور اس نے کہا کہ میں پیشہ ور چور تھوڑا ہوں، بچوں کی بھوک نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹا شخص ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ کہتے اگلے دن تو میں طاق میں رہا، تو خیر وہ آیا اور اس نے چادر بچھائی اور غلہ اس چادر میں ڈالنے لگا۔ میں نے جا کے پکڑ لیا، تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، منت سماجت کی اور بہت ترلے کیے، تو کہتے میرے دل میں پھر ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ میں پھر حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور وہ آیا اور اس نے کہا میں کثیر العیال ہوں، مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹا آدمی ہے، اور سنو آج پھر آئے گا۔ اللہ اکبر! جو ہو چکا وہ بھی حضور جانتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی میرے حضور جانتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان دی ہے۔ تو کہا آج پھر آئے گا۔ کہتے ہیں میں طاق میں تھا کہ وہ آیا، اس نے چادر بچھائی اور غلہ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر پکڑ لیا۔ میں نے کہا آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو جو حضور کے پاس لے کے جاؤں گا۔ تو جب اس نے ترلے کیے، منتیں کی، میں نے کہا نہیں آج تو کوئی بات نہیں چلے گی۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، اب تیسرا دن ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تمہیں اچھی لگے تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا بتاؤ۔ کہا کہ جب رات سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، فجر تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں بات بڑی اچھی تھی، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور کی خدمت میں پہنچا تو پھر فرمایا وہ رات والے چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا حضور اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا۔ حضور نے فرمایا بندہ تو جھوٹا ہی تھا لیکن بات سچی بتا گیا۔ اور پھر فرمانے لگے ابو ہریرہ جانتے ہو وہ 3 دن جو آتا رہا وہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ فرمایا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ 3 دن جو آتا رہا وہ خود ہی تو شیطان تھا۔ اب شیطان بڑا تگڑا ہے، لیکن ابو ہریرہ پکڑے تو چھڑا نہیں سکتا۔ یار ابو ہریرہ پکڑے تو شیطان چھڑا نہ سکے، اگر حضرت عمر پکڑ لیں تو یہاں تو آ گیا نا، حضرت عمر کے سامنے تو آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے کو دیکھ کے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان بڑا طاقتور ہے، بڑا قوی صحیح، لیکن اللہ کے مخلص بندوں کے مقابلے میں وہ بہت کمزور ہے۔ اس لیے اس راستے پہ اگر چلنا ہو تو کسی طاقتور کے ساتھ چلیں تاکہ یہ کمزور سمجھ کے حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے سیدھی راہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں مانگ رہے ہوتے کہ سیدھی راہ دکھائی دے۔ ہم دیکھ چکے ہیں حضور کے صدقے سے، تبھی تو کلمہ پڑھا ہے۔ سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو وضو کیا ہے۔ سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو کانوں تک ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھے اس کی حضور کھڑے ہیں اور رخ قبلہ کی جانب کیا ہے۔ دیکھ چکے ہیں، لیکن آج نماز کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک راہ دیکھ تو چکے ہیں لیکن پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ راستے میں شیطان بھی کھڑا ہے، نفس بھی کھڑا ہے، کہیں راستہ خراب نہ ہو جائے، ساری زندگی کی کمائی کہیں لٹ نہ جائے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کہ مالک ہم کمزور ہیں، ہمیں کوئی مان نہیں ہے کہ ہم نے راستہ دیکھ لیا تو منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ قدم قدم پہ شیطان ہے، نفس موجود ہے، مالک تو دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ اور جب وہ کرم کرے گا تو پھر پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔